کلیم علی کہہ رہے ہیں محبت کی شادی کر سکتے ہیں، پہلے کر لی پھر شادی کر لی، اس کا حکم بتائیں۔ دیکھیں محبت کی شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کسی سے محبت ہے اس سے شادی کر لے، بلکہ شریعت نے تو بندے کو یہ اختیار دیا ہے، لڑکی کو بھی اختیار دیا ہے، لڑکے کو بھی اختیار دیا ہے کہ جب تک کہ لڑکا لڑکی راضی نہ ہو جائیں تب تک کہ ان کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ زبردستی نکاح نہیں کر سکتے، لڑکے کو لڑکی پسند نہیں یا لڑکی کو لڑکا پسند نہیں، زبردستی ماں باپ شادی کرا دے، شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ جب تک کہ لڑکی سے اجازت نہ لے لی جائے تب تک کہ اس کی شادی نہ کی جائے، کیونکہ زندگی اس کو گزارنی ہے، لہٰذا پسند کا اختیار بھی اسی کو ہے، اسی کو حق ہے اپنا پارٹنر چننے کا، اپنا ساتھی جیون ساتھی چننے کا کہ اس کو کس کے ساتھ رہنا ہے۔ تو جس کے ساتھ لڑکی کو رہنا ہے تو اس کا اختیار شریعت نے اسی کو دیا ہے، تو وہ جس کو پسند کرے گی، جس کے ساتھ راضی ہوگی، اسی کے ساتھ میں اس کا نکاح پڑھایا جائے گا۔ تو اس لیے محبت کی شادی کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، شریعت نے اس کا اختیار دیا ہے، لڑکے کو بھی دیا ہے، لڑکی کو بھی دیا ہے۔ تو اگر وہ اپنی پسند کا اظہار کرتے ہیں ماں باپ کے سامنے، مجھے فلاں لڑکا پسند ہے، فلاں لڑکی پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے، چونکہ ایسی شادی اگر پسند سے کی جائے تو امید ہے انشاءاللہ کہ اس میں انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوگی، ایک دوسرے کو سمجھنا زیادہ ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا زیادہ ہوگا، محبت بھری زندگی زیادہ گزرے گی، چونکہ ایک دوسرے کو وہ پسند کرتے ہیں، تو مسائل کو سنبھالنا اور کمپرومائز کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے زبردستیاں بچوں کی شادیاں نہیں کرنی چاہیے، زندگی جہنم بن جاتی ہے، ہم نے ایسے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں۔ تو بہرحال شادی کی اجازت ہے۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے ایک شادی ماں باپ کی اس سے مرضی سے کر لی، پھر دوسری شادی اس سے کرتے ہیں کہ جس سے اس کو پیار تھا، جس سے شادی سے پہلے لو تھا، ماں باپ نے زبردستی یہاں کرا دی، اب اس نے یہاں تو کر لی لیکن پیار تو پیار ہوتا ہے، تو اس نے پھر دوسری شادی اس سے کی ہے، پھر اس نے دوسری شادی اس سے کی ہے۔ اس کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو 4 شادیوں تک کی اجازت دی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے 4 شادیوں تک کی اجازت دی ہے کہ بندہ 4 تک شادی کر سکتا ہے۔ اب وہ دوسری شادی چاہے تو پہلے محبت سے کرے جس سے پہلے پیار کرتا تھا، یا کسی دوسرے عورت سے کرے، یہی حال تیسری کا ہے، تو جس سے چاہے کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب 4 تک کی اجازت دی ہے تو وہ 4 تک کی شادیاں کر سکتا ہے، چاہے پہلے اس سے محبت رہی ہو نہ رہی ہو، جانتے ہو نہ جانتے ہو، تو کسی بھی عورت سے کی جا سکتی ہے۔ تو 4 تک کی شادیوں کی اجازت ہے، تو 4 تک کی شادی کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ مرد کے اندر کیپیسٹی ہونی چاہیے دونوں بیویوں کو سنبھالنے کی، دونوں بیویوں کو سنبھالنے کی کیپیسٹی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دوسری جگہ شادی کر لی ہے تو یا تو اس کا حق مار رہا ہے، یا وہ محبت والی شادی تھی تو اس کو اپنا لیا ہے، اور جو پہلی شادی ماں باپ کی مرضی سے کی تھی اب اس کو ستا رہا ہے، اس کو پریشان کر رہا ہے، خرچہ نہیں دے رہا ہے، یا تو طلاق دے دی ہے، یا اس کو کسی اور طریقے سے پریشان کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ عمل نہیں کرنا چاہیے، یہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ اگر تم کو عدل و انصاف کر سکتے ہو، تمہیں امید ہے عدل و انصاف کرو گے تو ہی دوسری شادی کرو، ورنہ پھر دوسری شادی نہ کرو۔ ایسے لوگوں سے میرا مشورہ ہے، میں نے ایسے کچھ کیسز دیکھے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ ماں باپ کی مرضی کے لیے کہیں اور شادی کر لی، پھر بعد میں جس سے پیار تھا اس سے شادی کر لی، اب یہ دوسری کا ہو کے رہ گیا ہے، پہلی والے کی طرف نہ دھیان دیتا ہے، نہ خرچے دیتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس طرح کے ہم نے بہت کیسز دیکھے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ اللہ کے واسطے ایسے کسی کی بیٹی بہن کی زندگی برباد نہ کریں۔ اگر تم کو اسی سے کرنی تھی تو ماں باپ کو منع کر دیتے، تھوڑا سا ماں باپ کی ناراضگی سہ لیتے، لیکن کسی کی زندگی تو برباد ہونے سے بچ جاتی، کل قیامت میں آپ کی پکڑ ہونے سے بچ جاتی۔ تو اس لیے اگر آپ کو محبت سے شادی ہی کرنی تھی تو پھر پہلے ہی کر لیتے، اس سے پھر کیوں کیا؟ اب تم نے ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے اس سے کر لی، پھر پیار والی شادی کر لی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب کل کو اس کو ستاؤ گے، اس کا وبال کس کے سر جائے گا؟ کل کو اس کو طلاق دے دو گے تو اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کی جو بد دعائیں ہوں گی پہلے والی کی جس کو ستا رہے ہو، اس کی بد دعائیں ہوں گی، اس کے ماں باپ کی بد دعائیں ہوں گی، وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس لیے اگر آپ دونوں سے نبھا سکتے ہیں تو دو کیجیے، اگر نہیں نبھا سکتے ہیں تو پھر ایک کے اوپر ہی بس کیجیے۔ قرآن کریم یہی کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے، بس پھر ایک سے ہی کرو، چاہے محبت والی سے کرو اور چاہے اس سے کرو، پھر دو کے چکر میں نہ پڑو، کسی کی زندگی برباد نہ کرو۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بیٹیاں کھلونا نہیں ہوتی، بیٹیاں کھلونا نہیں ہوتی، ماں باپ پیار سے انہیں گڑیا کہتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر کھیلنا ہے تو گیم کھیل لو، بنت حوا کوئی کھیل نہیں ہے، اگر کھیلنا ہے تو گیم کھیل لو، بنت حوا کوئی کھیل نہیں ہے۔ تو ان کی زندگیوں سے کھیلنے کے بجائے بہتر ہے آپ کو جس سے شادی ہے تو ماں باپ کی تھوڑی ناراضگی سہ لینا، بعد میں راضی ہو ہی جائیں گے، تو بہتر ہے پھر اسی سے کر لو، کسی دوسرے کی زندگی کو جہنم نہ بناؤ کہ بعد میں اس کی بد دعائیں یا کل قیامت میں اس کو آپ کو حساب و کتاب دینا پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کی 2 یا اس سے زائد بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان میں انصاف نہ کرتا ہو تو کل قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک حصہ ایسے جھکا ہوا ہوگا، یوں جھکا ہوا اس کا ایک حصہ آئے گا۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ کس قدر سخت حساب ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں۔
اور اگر اس کی طرف سے بد دعا دے دی تو آپ کی تو بسی بسائی وہ محبت والی آپ کی وہ محبت والی زندگی بھی جہنم بن جائے گی اگر اس نے بد دعا دے دی. تو اس لیے اگر آپ برابر کر سکتے ہیں، دونوں کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں تو کیجئے، نہیں تو پھر اللہ کے واسطے رہنے دیجئے. پھر کوئی ایک ہی کیجئے، چاہے اس سے کیجئے اور چاہے تو اس سے کیجئے. تو یہ مسئلہ ہے